ہمارے چینل ایم آر رحمانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ خود فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا، دنیا میں کیوں بھیجا، تو وہ صرف اور صرف واحد مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ وہ تمام کے تمام ہماری عبادت کرنے والے بن جائیں، ہماری بندگی کرنے والے بن جائیں، ہمارا فرما بردار بن جائے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے لیے راستہ کیا دکھایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اتقی کہ بچو محارم حرام چیزوں سے جن کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے لوگوں کو۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تم حرام چیزوں سے بچے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے صرف بچ گئے تو تم بڑے عابد بن کر نکلو گے۔ نیکی نہیں کرنی ہے، رات رات بھر جاگ کر عبادتیں نہیں کرنی ہیں، صرف اور صرف کیا کہا؟ اتق المحارم، تم حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے، جن چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے، صرف ان چیزوں سے تم رک جاؤ اور ان چیزوں سے باز ہو جاؤ، تم اللہ کے عابد اور برگزیدہ بندہ بن جاؤ۔ میں ملوث ہو یہ کوئی نئی بات نہیں، اگر انسان گناہ نہ کرے تو اللہ کوئی ایسا مخلوق کو پیدا کر دے گا جو گناہ کرے اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے جا کر توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے، تبھی تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین کہ بلا شبہ اللہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے ہوں۔ یحب التوابین، توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ جب گناہ ہی نہیں کرے گا تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ انسان کی فطرت ہے کہ وہ گناہ کرے، لیکن گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ کی عزت مغفرت کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے، توبہ قبول کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ آج ہم گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو معمولی سی گناہ ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن گناہ کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہے۔ جب انسان ایک گناہ کر جاتا ہے تو وہ اپنے طرف کھینچتا ہے، دوسرے گناہ میں ملوث کرتا ہے، تیسرا گناہ میں ملوث کرتا ہے، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ گناہوں کے ڈھیر میں دب جاتا ہے۔ اس وقت یہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب تو ہم ظالم ہو گئے، اب تو ہم جابر ہو گئے، اب تو ہمارے گناہوں کے فہرست اتنے لمبے اور اتنے طویل ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے کس چہرے سے جائیں، کیسے معافی مانگے، کیسے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ اب وہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے اور پھر گناہوں کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ پانی جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور اس میں کتنی بھی گندگی چلے جائے وہ پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو جب دنیا کے دریا کا یہ عالم ہے تو رب کی رحمت کا کیا عالم ہوگا، رب کی رحمت کا دریا کا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر بندے مایوس کیوں ہے؟ رب تو انتظار کر رہا ہے کہ میرا کون بندہ میرے سامنے آئے اور اپنے لیے مغفرت کا طلب کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی فرعون جیسے ظالم و جابر جو کہ خود دنیا میں رہ کر انا ربکم الاعلی خدا سے ٹکر لیتا ہے، خدا سے لڑائی کر کے اپنا خدا کا اعلان کرتا ہے، اور جب اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے طرف، فرعون کے دربار میں بھیجتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے موسیٰ جا فرعون کے پاس میرے رسالت کی بات لے کر، اور ان سے لڑائی نہ کرنا، ان سے ظلم کے ساتھ بات نہ کرنا، ان کے سامنے بے ادبی سے بات نہ کرنا، بلکہ نرمی سے ان کے سامنے میرے دین کی بات کرو۔ ہائے میرے خدا کتنا کریم ہے کہ اتنا بڑا ظالم و جابر کے سامنے بھی نرمی سے دین لے کر کے جانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایتیں صحیحین کی روایتیں مانی جاتی ہیں، اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ کوئی وہ بندہ جو بہت بڑے چکل میدان بے آب و بیاں جہاں پانی تو پانی چڑیا تک کے کہیں نظر نہ آتا ہو، بالکل صفا چکل میدان میں سفر کر رہا ہو، اور ان کے پاس توشہ کے لیے کچھ سامان ہو، کھانے کے لیے کچھ سامان ہو، پینے کے لیے کچھ پانی ہو، اور وہ ایک سواری کے اوپر رکھے ہوا ہو،
اور پھر اس راستے سے سفر کر رہا ہو، آسمان کی تپتی ہوئی دھوپ اس کے سر پہ ہو، وہ بندہ تھکا مارا ایک پیڑ کے پاس جا کر بیٹھ گیا ہو اور بیٹھتے ہی اس کو نیند آ جائے اور پھر وہ بندہ سو جائے۔ تھکا مارا ہونے کی حالت میں آدمی خود بخود سو جاتا ہے اور وہ بندہ سو جائے، لیکن اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھے کہ وہ سواری جس پر وہ اپنا توشہ رکھا ہوا تھا، جس پر وہ اپنا سامان رکھے ہوا تھا، جس پر اس کی زندگی تھی، وہ سواری لاپتہ ہے، وہ سواری اس کے پاس نہیں، غائب ہے۔ تو وہ بندہ کس طرح اس وقت محسوس کرے گا، اپنے آپ کو کس کیفیت میں محسوس کرے گا؟ اس کی موت اس کی نگاہ کے سامنے ہوگا، اس کی زندگی مرجھائی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ بندہ اسی حالت میں سوچ رہا ہوگا کہ اب تو زندگی سے مایوسی ہے، اب تو موت میرے قریب ہے۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے وہی سواری جس پر اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی، جس پر اس کے کھانے کے سامان رکھے ہوئے تھے، جس پر اس کے پینے کے سامان رکھے ہوئے تھے، وہ سواری اس کی نظر کے سامنے ہو تو پھر اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی، کیسی خوشی ہوگی، کیسی مسرت ہوگی اس بندے کی۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب کوئی بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بھی زیادہ اس سے خوش اور محبت کرنے لگتا ہے۔ کتنے معزز، کتنے کریم ہیں میرے خدا، ایسے خدا کو ہم کیسے ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب ناراض ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں 3 چیزیں، صرف آخری بات 3 چیزیں ہوتی ہیں جب میں ناراض ہوتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز بارش بے موسم برسات، سب سے پہلی چیز بے موسم برسات ہوتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بارش کا مہینہ نہیں ہوتا، بارش کا زمانہ نہیں ہوتا، پھر بھی بارش برستا ہے، یہ اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بادشاہ ایسا نااہل اور نکمے کو فائز کر دیتا ہوں، جو حاکم ان کے اوپر ہوتا ہے وہ نااہل اور نکما ہوتا ہے، اس سارے کے سارے خزانہ کو خالی کر کے لٹوا دیتا ہے، عوام کو فقیر اور تنگ دست بنا دیتا ہے۔ تیسری چیز، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو مالدار جو بناتا ہوں بخیلوں کو بنا دیتا ہوں۔ تیسری چیز، مالدار بخیل لوگوں کو بنا دیتا ہوں۔ اور پوچھتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں بارش اس کے اوقات میں کرتا ہوں، ان کے مہینوں میں کرتا ہوں۔ دوسری چیز ہے کہ میں بادشاہت اور حکومت پر ایسے قابل اور اہل لوگوں کو دیتا ہوں جو اس کے سنبھالنے اور اس کو چلانے کے مناسب ہوں۔ اور تیسری چیز ہے کہ میں سخاوت جو ہے وہ مالداری جو ہے وہ سخی لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ اب آپ غور کریں، اگر بارش بے موسم ہو تو بے شمار نقصانات ہیں، ان پر میں نہیں جاتا۔ دوسری چیز، اگر حکومت نااہل کے سپرد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پورے کا پورے ملک تباہ و برباد۔ اگر حکومت اچھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی حکومت ہوگی تو شیر بکری ایک ساتھ ایک نہر میں پانی پئیں گے لیکن کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ حاکم انصاف پر تو عوام بھی انصاف۔ تیسری چیز، اگر سخی آدمی مالدار ہوتا ہے تو اس کی سخاوت سے قوم اور عوام کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب فیض حاصل کرتے ہیں، غریبوں کا گھر جلتا ہے، معصوموں اور یتیموں کے چولہے جلتے ہیں، جو بے روزگار ہیں ان کے گھر میں روزگاری چلتی ہے۔ مالدار سخی ہونے سے بے شمار فائدے ہیں، اور مالدار بخیل ہونے سے جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے مال کو دبائے جاتا ہے، لائے جاتا ہے، نہ وہ خود کھاتا ہے اور نہ اپنے ماتحتوں کو کھانے دیتا ہے۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وہ مال کو دباتے دباتے ایسے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ خود کیڑے مکوڑے اس کو کھا کر ختم کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس مال سے فیض حاصل نہیں اٹھا پاتا۔ اور پھر اس مال کو ان کے بعد والی نسل نہ جانے کیسے کیسے عیاشی اور غلط چیزوں میں لگاتے ہوں گے، وہ خود وہ بھی نہیں جان پاتا، اور اس کا وبال اس بخیل کو بدنا پڑتا ہے۔ ہمارے چینل MR رحمانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔